السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 68 تک ٹرانسلیشن اور سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 67 کی تفسیر ابھی جاری تھی، تو اسی آیت مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے اور مزید ایک آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیت مبارکہ 69 کی۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹرانسلیشن: ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے، والصابئون اور بے دین یا ستارہ پرست، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے گا صالح، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر آیت مبارکہ 67 سے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جیسا کہ ہم لوگ اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت ادا نہ کی، یعنی کہ جو رسالت کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہ کیا۔ اس کے دو معنی ہیں کہ آپ نے اگر رسالت جس کے لیے آپ کو جس عہدے پہ منصب پہ فائز کیا گیا ہے، اگر آپ نے اس کو نہ کیا یا اس میں سستی کی تو گویا آپ نے اس کا حق ادا ہی نہ کیا یا پھر اس کو ادا کیا ہی نہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک پیغمبر کا انکار تمام انبیاء رسول کا انکار ہے، اسی طرح وہی انداز اللہ رب العزت ادھر اپنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ادا کرنے میں سستی کی یا پھر اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھی تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو یہ آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے اور اس آیت مبارکہ میں کھلم کھلا ان عقائد کی تردید ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں پہنچانے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی تھی، یا جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں تک نہیں پہنچائی تھی، یا پھر کچھ لوگوں کا جیسا کہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے جو سپارے تھے وہ 40 تھے اور 10 بکری کھا گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں جن کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یا ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف داری میں آ کر کیا کہتا ہے کہ کچھ احکام ایسے تھے یا کچھ آیات ایسی تھیں جو صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اہل بیت کو ہی بتائی گئی تھیں۔ تو اس عقیدہ باطل کی خود تردید سیدنا علی سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بذات خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اہل بیت میں سے کسی کو ایسی کتاب کوئی دی گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس میں صحیفے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ صحیفے سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کچھ دیت اور قیدیوں کے چھڑانے کے متعلق کچھ احکامات ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر مزید اس میں واضح حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے، یعنی کہ جو رسالت جس منصب پہ آپ کو فائز کیا گیا تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا ہے کچھ، اس کو ظاہر نہیں کیا، یا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری دی تھی اس کو مکمل ادا نہیں کیا، تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر مجن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید ہم نے کل کے لیسن میں یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل حالات میں رہ کر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کو پورا کیا، ہر طرح سے اس کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ذمہ داری دی آپ نے ویسے ہی اس کو ادا کیا مکمل امانت داری سے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بار حملے ہوئے تھے، وہ بھی قاتلانہ حملے ہوئے تھے۔ بہت لوگوں کی یہ خواہش تھی یا ان کی یہ کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ان کی جان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، جیسا کہ آیت مبارکہ میں واضح الفاظ میں ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے لوگوں سے۔ یہ نہیں کہا کہ آئندہ بچائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں لوگوں سے بچاتا چلا آ رہا ہے، یعنی کہ آئندہ بھی آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ اس کو بھی دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر لوگ جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کی رہنمائی نہیں کرتے، یعنی کہ جو قتل کے ارادے سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی نہیں کرتے بلکہ اس کو اندھا کر دیتے ہیں اس معاملے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہا قاتلانہ حملہ کیے گئے، ان میں سے چند ایک دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور و معروف بھی کچھ واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر چادر ڈال کر بہت زور سے کھینچا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پہ نشان بھی آ گئے، کیونکہ اس چادر کا حاشیہ بہت سخت تھا، موٹا تھا، تو اس طرح سختی سے کھینچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان بھی پڑ گئے۔ پھر مزید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ملک میں اپنی ہی جگہ پہ رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دوسرے بادشاہوں کے ساتھ بھی خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، ان کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کی طرف بھی توحید کے دعوت نامے بھیجا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک جو بادشاہ تھا اس کا نام خسر پرویز تھا، جو کہ ایران کا بادشاہ تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی ایک دعوت نامہ بھیجا، یعنی کہ تبلیغ کے ارادے سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب خط نامہ اس کے پاس پہنچا تو بہت غصے سے وہ لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غصے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے خط بھیجا گیا تھا اس نے پکڑ کر اس کو پھاڑ دیا، اور بہت سخت نازیبا الفاظ بھی ادا کیے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی کہ اس نے خط اس طرح پھاڑا ہے کیونکہ اس میں توحید کی دعوت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریشان ہو کر کہا کہ جس طرح اس نے یہ خط پھاڑا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھاڑے۔ تو جب اس کو وہ خط ملا تو اس نے بہت غصے کا اظہار کیا اور نازیبا الفاظ ادا کیے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسے خط لکھتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ جو یمن کا حاکم تھا اس کو کہلا بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس گرفتار کر کے لایا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ دیکھیں صرف نازیبا الفاظ ہی ادا نہیں کیے بلکہ نازیبا حرکت بھی کی کہ اس شخص نے جس نے میری طرف یہ خط بھیجا ہے اس کو فوراً گرفتار کر کے لایا جائے، میرے حضور میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو بیزان نامی شخص نے 2 آدمیوں کو اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں روانہ کیا۔ جب ان دونوں نے آ کر وہ اس کا جو مدعا تھا وہ پیش کیا، کہا کہ تمہیں ہمارا جو بادشاہ ہے حاکم ہے وہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اگر اس کی حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کل اس معاملے میں آنا۔ تو جب وہ دونوں شخص دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ تمہارے بادشاہ کو، تمہارے حاکم کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، تم واپس کر چلے جاؤ اور کہہ دینا جا کے کہ اسلام کی جو حکومت ہے وہ ایران تک بھی پہنچنے والی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی گئی تھی، ان کے لیے ایک بہت حیرت کن تھی، کیونکہ جس طرح آج ہمارے ہاں بہت ساری فیسلٹی موجود ہیں، بہت سارے ذرائع موجود ہیں کہ ایک بات دوسری جگہ تک فوراً پہنچ جاتی ہے، اس وقت اس طرح سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا اور اس طرح کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا۔ لیکن جب اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ اطلاع وہی اطلاع کر دی جاتی اور آپ لوگوں کو بتاتے تو لوگ اس پہ حیرت کا اظہار کرتے اور ان کے دل میں آتا تھا کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہے، اور نبی ہی اس طرح کی باتیں غیب کی بتایا کرتے ہیں جو کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور مزید حیرت کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آج رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کیونکہ جس طرح خط نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پھاڑا تھا اس بادشاہ نے بہت حقیرانہ انداز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا تھی وہ اس کے حق میں پوری ہوئی، اور اس کو کسی اور انسان نے نہیں قتل کیا بلکہ اس کے اپنے بیٹے نے ہی۔ کس لیے قتل کیا؟ یہ دنیا کی سلطنت کے لیے ہی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے ناپاک ارادوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ جو قتل کے ارادے سے انہوں نے یہ مہم شروع کی تھی اس میں وہ خود ہی بیچارہ مارا گیا۔ پھر مزید وہ واقعہ بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا اور اس وقت بہت تھکن تھی اور صحابہ کرام نے مختلف مقامات پہ آرام کے ارادے سے لیٹ گئے، اور ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جگہ منتخب کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک شخص آیا جو بدوی تھا اور اس نے آ کر وہ جو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی وہ اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونت لی اور کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اللہ بچائے گا۔ تو اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اس کا یعنی کہ ہاتھ کانپا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں جو سب سے بڑھ کر مجھے پناہ دینے والے ہیں۔ تو اس طرح بھی اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اس کا جو قتل کا منصوبہ تھا اللہ رب العزت نے اس سے بچا لیا۔ اور یاد ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے، اس دیہاتی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ کچھ عرصے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر مزید ایک بار قتل کا جو حملہ تھا وہ بھی کیسے ہوا؟ ایک شخص تھا فضالہ بن عمیر جو کہ عمیر بن وہب کا بیٹا تھا، اور ان کے بھی اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، وہ پھر کسی مقام پہ انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے کہ فضالہ کو بھی موقع ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تنہائی کا موقع ملا تو اس کو ہوا کہ قتل کے ارادے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں آ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی بذریعہ وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو بانپ لیا اور اس کے سامنے اس کو ظاہر کیا، تو اتنا امپریس ہوا، اتنا اس بات سے متاثر ہوا، تو اسی بات سے متاثر ہو کے اس نے وہ ارادہ ترک کیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس موقع پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود بچا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ایک اور موقع ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت کچھ منافقین جنہوں نے ایک سازش کھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے رستے کی بجائے ایک گھاٹی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ تھا وہ تنگ سے تنگ کرتے جا رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ اس رستے میں ایک گھاٹی پڑتی ہے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی کے قریب جائیں گے تو بلا ارادہ ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے وہ گھاٹی کے اندر گر جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گر جائیں گے تو یقیناً موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو جب گھاٹی کے بہت قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اطلاع کر دی کہ جو ان منافقین کی سازش تھی کہ ادھر قریب ہی آگے گھاٹی پڑتی ہے تو آپ اس سے باخبر ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بے اختیار ہی اس گھاٹی میں جا گریں۔ تو اس چیز کا اندازہ ان منافقین کو بھی ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ارادے کی خبر ہو چکی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ 14 یا 15 تھے، اور اس وقت جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام بھی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی تاکید کی تھی کہ ان کے نام ظاہر نہ کیے جائیں، تو اس لیے بھی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراز کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے ہیں، جو لسٹ تمہارے پاس موجود ہے، تو بتاؤ کہ اس میں میرا نام تو نہیں کہیں۔ تو لیکن سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ جو لسٹ تھی، یہ راز کے لیے کہی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راز تھے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاش نہیں کرنے والے تھے، تو اس لیے وہ آگے سے خاموش ہی رہتے۔ تو اس میں ہمارے جو سیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں، ایک جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، تو ان کو کتنی فکر ہے کہ کہیں ان کے ایمان کے اندر نفاق نہ آ جائے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں اس طرح کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ آ جائے، کہیں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی تو کسی جنازے میں اگر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے تو سیدنا عمر بھی وہاں جاتے، اگر کسی جنازے سے سیدنا حذیفہ پیچھے رہتے تو پھر یقیناً عمر فاروق بھی اس جنازے میں شامل نہ ہوتے۔ پھر مزید ایک اور واقعہ ملتا ہے 10 ہجری میں مدینہ میں کچھ وفد آئے تھے، ان میں سے ایک وفد عامر بن ساسا کا بھی تھا۔ عموماً جو وفد آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے تھے یا پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن یاد رہے کہ یہ جو وفد آیا تھا یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ تو ان میں سے جو عامر بن طفیل تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے بیر معونہ کے 70 قرہ کرام کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا تھا۔ تو یہ لوگ ایک سازش کے تحت آئے تھے، ان کا یہ ارادہ تھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں لگا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ جو ہی موقع پائے گا تو تلوار سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے گا۔ تو اس طرح عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا، اور جو دوسرا شخص تھا اس نے تلوار نیام سے نکال لی، لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس بات کی جرت ہی نہ ہونے دی، اور جس کی جو ہاتھ کی حرکت ہے اس کا ان کے ہاتھ ہی مفلوج ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا اس کو پورا کیا، اور یہ لوگ نامراد ہو کر واپس پلٹے۔ تو ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رستے میں ہی یہ شخص پہ کہا جاتا ہے کہ بجلی گری جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جو شخص عامر تھا اس کے گردن میں ایک گلٹی نکلی، جیسے وہ طاعون کی بیماری ہے اس قسم کی اس کو بیماری لگی، اور اس طرح وہ شخص بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اور یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جو اس نے عامر نے اپنی گفتگو کا آغاز 3 باتوں کے ارادے سے کیا تھا کہ میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی جو شک تھی، دیہاتی آبادی کے حاکم آپ ہوں گے اور شہری آبادی کا حاکم میں ہوں گا۔ پھر دوسری جو شک تھی، یا آپ کے بعد آپ کا خلیفہ میں بنوں گا۔ اور جو تیسری شک تھی کہ اگر یہ دونوں باتیں آپ کو نامنظور ہیں تو پھر غطفان کے 1000 گھوڑوں اور 1000 گھوڑیوں کو میں آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ اس کا پلان تھا، ابھی سے یہ بات کر ہی رہا تھا، تو اپنے جو ان کے ارادے تھے ناپاک ارادوں سے آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نامراد کر دیا۔ اور بھی مزید ایک واقعہ جس طرح آپ بارہا بار سن چکے ہیں کہ جو زہر آلود بکری آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو اس میں سے احد یعنی کہ اس نے بول کر نوالے میں سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔
تو اس طرح بھی اللہ رب العزت نے آپ وسلم کی حفاظت کی اور آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ناپاک ارادے سے ان سے بچا لیا۔ تو یہ آپ وسلم کے جو کچھ قاتلانہ حملے تھے ان کی کچھ جھلکیاں ہیں، مزید اور بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن اصل ان کو بتانے کا جو مقصد ہے کہ ان واقعات میں، ان خطرات میں رہ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو آپ وسلم کا منصب تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلسل جاری و ساری رکھا۔ لیکن اگر ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا ہو کر، پریشانیوں یا ٹینشنوں میں مبتلا ہو کر اپنے جو کام ہے، جو اپنا مشن ہے، اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی پریشانی ہے، کون سی ٹینشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اپنے غم زیادہ لگیں تو وہ میرے غموں کو یاد کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے اذیت دی گئی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں روڑے اٹکائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی پورا کیا جس طرح وہ پورا کرنے کا حق تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ہی اہم لیسن چھپا ہوا ہے کہ جس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنے کو کہا گیا ہے، بس امت محمدیہ ہونے کے ناطے، تو اس کو ہم پورا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر مزید دیکھیں کہ اللہ رب العزت پھر ایک بار اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری جو زندگی ہے وہ بیکار ہے، تمہارا جو دنیا پہ رہنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے اس کو پورا نہ کیا، تو اسی لیے پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ اس سے بہت زیادہ وہ بڑھ گئے جو کچھ اتارا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں، یعنی کہ ان کے عمل میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جو کچھ احکامات یا جو کچھ وعدے وعید ان کو سنائے جاتے تھے بار بار، اس سے وہ مزید سرکشی اور کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں جو اتنی ڈٹائی اور کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، وہ گناہ کرنے میں کچھ جھجک محسوس نہیں کرتے، ڈٹائی کی حد انتہا ہو چکی ہے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو ایسے لوگوں کے حال پہ پھر آپ بالکل بھی افسوس نہ کریں۔ تو یہی انداز اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا اپنے انبیاء کو کہہ کر ان کو تسلی دیتے آ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ڈٹائی پہ کفر پہ اڑے رہیں تو پھر اگر ان پہ عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں پہ آپ غم نہ کریں، ان پہ افسوس نہ کریں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں ان کے ساتھ پھر معاملہ کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ نے پورا کر دیا ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہ گلائیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو لیسن ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا اس کے مطابق ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، چھوٹی چھوٹی تکالیف پہ اپنے مشن کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کیا عموماً کہا جاتا ہے کہ کیا کریں، ٹینشنیں ہی بہت ہیں اور قرآن پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، یعنی نماز میں ہی دل نہیں لگتا۔ تو یہ کیسی ہماری اللہ کے ساتھ محبت ہے اور کیسی ہماری اللہ کے ساتھ جو ایک تجارت ہے وہ ہم نے کی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم نے واقعی اللہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، سودا کیا ہے، تو پھر اپنے مشن کو آگے لے کر بڑھیں اور اس کو چھوڑیں نہ، چاہے حالات کیسے بھی آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ درود شریف کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔